علیحدگی پسند بلوچستان لبریشن آرمی نے وادی بولان کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں کو جعفر ایکسپریس پر حملے کے لیے اس لیے چنا کہ یہ علاقہ بلوچ عسکریت پسند تنظیم بی ایل اے کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور اس دشوار گزار علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق قیام پاکستان سے قبل بھی جب برطانوی فوج بلوچستان میں داخل ہوئی تو ان کو بھی بولان میں سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھی جب بلوچستان میں شورش ہوئی تو بولان ہی کے علاقے میں شدت پسند تنظیموں کی طرف سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سال 2000 کے بعد بھی اور گزشتہ چند برسوں سے ایک مرتبہ پھر بولان کے علاقے میں شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ وسیع وادی صوبہ بلوچستان کے ضلع کچھی میں پہاڑی چوٹیوں، پہاڑی دروں اور برساتی نالوں کی سرزمین ہے۔ یہاں بل کھاتی ٹرین کی پٹری راج برطانیہ کے بر صغیر پر حکومت کے دور میں آج سے لگ بھگ 130 برس قبل بچھائی گئی تھی۔ اس دور میں پہاڑوں کو کاٹ کر وادی بولان کے اس علاقے میں ٹرین کو راستہ دینے کے لیے تقریباً 17 سرنگیں بنائی گئی تھیں۔ انہی میں سے سرنگ نمبر 8 کے قریب پنیر اسٹیشن سے لگ بھگ 2.5 کلومیٹر دور دھادڑ کے علاقے میں بی ایل اے نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے سے روکا، اس پر فائرنگ کی اور پھر ریل گاڑی کی بوگیوں میں موجود مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ حملے کے وقت ریل گاڑی میں 400 سے زائد مسافر سوار تھے، جن میں درجنوں فوجی جوان بھی تھے جو چھٹیوں کے لیے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ دہشت گردوں نے شناختی کارڈ اور سروسز کارڈ چیک کرنے کے بعد ٹرین کے اندر ہی 21 غیر سویلین مسافروں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ جب اسپیشل سروسز گروپ کے دستوں نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آپریشن شروع کیا تو ٹرین کے کچھ مسافروں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں نے بھاگتے ہوئے مسافروں پر بھی گولیاں برسائیں۔ ٹرین سے بچ نکلنے والے مسافر لگ بھگ 2 کلومیٹر دوڑنے اور پیدل چلنے کے بعد پنیر ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جہاں سے انہیں واپس کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ پنیر ایک پہاڑی کے پہلو میں بنا ہوا چھوٹا سا اسٹیشن ہے جہاں زیادہ تر ٹرینیں مسافروں کے لیے رکتی بھی نہیں۔ اس کے ارد گرد کئی کلومیٹر علاقے میں دور دور واقع چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں اور حد نگاہ تک پتھریلے میدان نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ہائی وے کی جانب سے پنیر ریلوے اسٹیشن کی طرف جانا چاہیں تو گاڑی پر وہاں تک پہنچنے کا راستہ موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے زیادہ تر فاصلہ آپ کو پیدل یا موٹر سائیکل پر طے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے روز اس اسٹیشن پر پہنچنے والے افراد کو ریلوے نے ایک مال بردار گاڑی کے ذریعے مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچایا۔ مچھ شہر کا ریلوے اسٹیشن پنیر سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نسبتاً ایک بڑا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں زیادہ سہولیات میسر ہیں۔ یہاں سے کوئٹہ شہر کا فاصلہ بھی تقریباً 50 کلومیٹر ہے۔ مچھ ٹاؤن میں بھی کچھ عرصہ قبل شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا اور ان کے سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئی تھی۔ اس ٹاؤن میں کوئلے کی کئی کانیں موجود ہیں جہاں سے بڑی مقدار میں کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ یہاں سے ہائی وے کے راستے کوئٹہ آنا آسان ہے، تاہم اس راستے پر کئی لوہے کے بنے پل بھی موجود ہیں اور کئی سرنگیں بھی ہیں جن میں سے ریل گاڑی کو گزرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ برس کولپور کے مقام پر انہی لوہے کے پلوں میں سے ایک کو شدت پسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک اس لائن پر ریل ٹریفک معطل رہی تھی۔ اس واردات کی ذمہ داری بھی شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ وادی بولان کے اس علاقے میں اونچے پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان برساتی نالہ گزرتا ہے۔ دشوار گزار علاقوں سے گزرتے ہوئے ٹرین کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ ماضی میں بھی اس علاقے میں ٹرینوں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اس دوران ایک دور ایسا بھی تھا جس میں مسافر ٹرینوں پر حملے اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے فوج کے ہیلی کاپٹرز سیکورٹی مہیا کیا کرتے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔